فیس بک کی 4 پوسٹوں سے اپنے نظریے تبدیل نہ کیا کرو۔ کم عمر جذباتی نوجوانوں کے ہتھے چڑھ کے اپنے قبلے تبدیل نہ کیا کرو۔ اگر تمہاری راہیں اور منزل کی طرف جاتا ہوا رستہ متعین ہی نہیں ہے تو پھر زندگی ضائع کی تم نے، اور اگر متعین ہے تو منزل کی طرف جانے والے مسافر اپنے ہدف پہ نظر رکھ کے آگے ہی بڑھتے ہیں، وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کرتے، بلکہ پیچھے مڑ کے دیکھنا توہین جستجو سمجھتے ہیں۔ تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ عالی مرتبت سامعین، میں کہتا ہوں میں انقلاب لانا چاہتا ہوں، میں اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کا غلبہ چاہتا ہوں، میں تنفیذ دین چاہتا ہوں۔ امریکہ بھی مسلمان ہو جائے، سارا یورپ بھی مسلمان ہو جائے، چائنا بھی مسلمان ہو جائے، پوری دنیا اسلام کے دائرے میں آ جائے، یہ میری بھی خواہش ہے، کس کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں پوچھتا ہوں جو دین ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، وہ حضور کی سیرت، اس کی ہم نے ایک کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں حضور کی سیرت پڑھی ہے؟ جس قرآن کو لانا چاہتے ہیں ہم اس قرآن کا مفہوم بھی جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ تو میاں پہلے اپنے گھر کو تو دیکھ لیجئے، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیے۔ وہ خان صاحب نے کہا تھا کسی کی ترغیب سے کہ کلمہ پڑھانا بہت ثواب ہے، تو ایک شخص کو لٹا لیا اور گردن پہ چھری رکھ کے کہا کلمہ پڑھو، تو وہ مجبور مرتا کیا نہ کرتا، تو اس نے کہا پڑھاؤ، تو کہا آپ ہی پڑھو، تو کہا نہیں آپ پڑھو، کہا مجھے نہیں آتا، خود ہی پڑھو۔ تو جو دین ہم دینا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ میں اس دن عرس کی تقریب میں ایک جملہ کہا تھا حضرت مجدد الفسانی کے حوالے سے، آپ کو اگر یاد ہو تو، کہ حضرت مجدد پاک نے 5 چیزوں کو تصوف بیان فرمایا۔ سچائی ہے، صدق ہے، کم تولنا نہیں ہے، کم ماپنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، معاملہ فہمی سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ساری جو خوبیاں ہیں اگر کسی مسلم شخص میں پائی جائیں تو وہ مسلم صوفی ہے، اور اگر کسی کافر میں پائی جائے تو کافر صوفی ہے۔ تو پھر دوسرا جملہ میں نے کہا تھا کہ مسلم صوفی تو آپ کو خانقاہوں میں نہیں ملیں گے، اور کافر صوفی یورپ گلی گلی میں ملیں گے، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ آج خانقاہوں میں بھی صادق اور امین نہ ملے، آج اسمبلیوں میں بھی صادق اور امین نہ ملے، اور جاپان کا بچہ بھی صادق ہو، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں پہلے کوئی اپنا عملی نمونہ پیش کرنا ہے۔ تو دوبارہ مکے آنا ہوگا، اور مکے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ سیرت سے، کردار سے اور قرآن سے تربیت کی ہے۔ آج اتحاد کی بات ہوتی ہے، اگر یہ 2 ماخذ ہوں ہماری تربیت کے، تو فطری طور پہ اتحاد خود بخود امت کا ہوتا چلا جائے، کیونکہ جب فکر یکجا ہوگی، ہمارے اسلاف مختلف خطوں میں ہوئے ہیں، بعض اوقات ان کی آپس میں ملاقات تک بھی نہیں ہوئی، لیکن فکری وحدت تھی، اس لیے کہ ماخذ قرآن تھا، حضور کی سیرت تھی۔